وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 4۔ پچھلی آیت میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ زمانے جاہلیت میں جو ناانصافی ہوتی تھی اس پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں بھی ایک ناانصافی جو خاص کر کے یتیم لڑکیوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس ناانصافی کی طرف اس میں متوجہ کیا گیا اور پھر اس ناانصافی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وہ کیا ناانصافی تھی، کیا زیادتی تھی کہ یتیم لڑکیوں کا جب نکاح ہوتا تو یتیم لڑکیوں کے جو سرپرست ہوتے اس لڑکی کے مہر کو وصول کرتے اور اس لڑکی کو وہ مہر نہیں دیتے، سمجھ؟ اور مہر دینے والا بھی کبھی کیا کرتا، مہر کو خوشی خوشی نہیں دیتا، دولہا کو چاہیے کہ وہ دلہن کو مہر خوشی سے دے، بوجھ سمجھ کر کے بادل ناخواستہ دیا کرتا۔ اور تیسری کیا زیادتی ہوتی تھی کہ زبردستی اس عورت سے، اس لڑکی سے مہر کو معاف کرا دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی بلاغت سے کیے ایک ہی آیت میں تینوں زیادتوں کی طرف متوجہ بھی کیا گیا اور جو ناانصافی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی اس کا سدباب کیا گیا۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ صرف یتیم لڑکیوں کا مسئلہ ہے، مہر کا جو مسئلہ ہے وہ ہر ایک شادی ہونے والی عورت کا، لڑکی کا مسئلہ ہے کہ عورت کا وہ کیا ہے، مہر مالی حق ہے، اس کا مالی حق ہے، اسے کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ نکاح کے موقع پر جب مہر مقرر کیا جاتا ہے وہ دلہن کا، وہ لڑکی کا، اس عورت کا مالی حق ہے، اس کی وہ مالک ہے، اسے کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، سمجھ؟ تو یہاں مہر کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ مہر کے سلسلے میں آئندہ بھی اسی آیت میں ذکر ہے، سورہ بقرہ میں بھی مہر کے سلسلے میں بات ہوئی ہے اور آئندہ سورہ احزاب میں بھی مہر کا ذکر آئے گا۔ مہرن پگرم، مہر بولے تم لوگ بھی مہر بولتے، مہر مہر۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، لوگوں عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ اس میں دو باتوں کا ذکر ہے، ایک تو مہر دینا، کن کو؟ عورتوں کو دینا، شادی ہونے والی جو عورت ہے اس کو دینا، وہ اس کی مالک ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دلہا جو مقرر کرتا ہے وہ کس کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ ولی کے ہاتھ میں دیتا ہے، سرپرست کے ہاتھ میں دیتا ہے، ذمہ دار کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس کے باپ کے ہاتھ میں، تایا کے ہاتھ میں، چاچا کے ہاتھ میں، جو اس کا ذمہ دار اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مردوں کو حکم دیا ہے، چاہے وہ ولی ہو، سرپرست ہو یا دلہا ہو، جو بھی ہو، مہر کس کا حق ہے؟ شادی ہونے والی وہ عورت ہے، اس کا حق ہے، اس کو دے دو، اپنے پاس مت رکھو۔ نہیں میں بہت سب خرچ کیا ہوں بیٹی کی شادی کے لیے، یہ مہر میں رکھ لیتا ہوں۔ ہاں، مہر کس کا حق ہے؟ سرپرست کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے سپرد کرے، دلہا کو بھی چاہیے کہ وہ دلہن کو دے۔ عام طور پہ نکاح کی مجلس میں دلہن تو ہوتی نہیں، اس لیے دلہا کیا کرتا ہے، دلہن کے سرپرست کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ یہاں تو الحمدللہ دے دیتے، فوراً دیتے، بعض جگہ کے میں دیتے ویتے کچھ نہیں، خالی بولتے، خالی مقرر کرتے، دینے وانے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بعد میں دیا تو دیا، نہیں تو مرتے وقت میں کیا کرا جاتا ہے، معاف کرا دیا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، ساؤتھ کینرا، یہ جو کوسٹل ایریا ہے ماشاءاللہ اچھا ہے یہاں مہر کے معاملے میں۔
لوگ نقد دے دیتے، فوراً دے دیتے، کیونکہ مہر میں کیا ہے، دونوں طرح ہے نا، معجل مؤجل، فوراً دینا بھی جائز ہے، دینا چاہیے بلکہ، اور دیر سے اگر دینا چاہے تو بھی، اور کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ مہر ابھی مقرر جو کیا گیا، بعد میں اس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اب کم مقرر کیا گیا، بعد میں اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، زیادہ مقرر کیا اس میں کم بھی ہو سکتا ہے، اگر عورت چاہے تو، آگے آ رہا ہے، عورت چاہے تو فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دیکھو صدقات، کیا کہا گیا ہے؟ صدقات، اور ایک ہے صدقات، دو لفظ ہے، صدقات، یہ صدقات، خالی دال میں پیش آیا معنی مہر کا، دال میں زبر آیا معنی صدقہ خیرات کا۔ صدقات کے معنی صدقت ان کی جمع ہے، صدقہ خیرات کو بولتے، صدقات صدقت ان کی جمع ہے، مہر کو بولتے۔ اسی لیے قرآن پڑھتے ہوئے بہت سنبھل کے پڑھنا پڑتا ہے، زیر زبر میں ذرا اوپر نیچے ہو گیا تو کیا معنی بدل جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھو مہر کا ذکر ہو رہا ہے، صدقاتہن، اگر آپ نے اس کو صدقاتہن پڑھیں گے تو صدقہ ہو جائے گا، عورتوں کو صدقہ دو خوش دلی سے، صدقہ نہیں مہر دو، یہ ان کا حق ہے، ان کو دو۔ کتنا دو، کیا دو، اس بارے میں کوئی حد بندی نہیں ہے، اس بارے میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ ہاں، ائمہ کا اختلاف ہے اس معاملے میں کہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں لوگ مبالغہ آرائی کرتے تھے، اس میں زیادہ سے زیادہ مہر باندھا کرتے تھے، کائی کے لیے؟ فخر کے طور پہ، میرا اتنا مہر، میرا اتنا مہر، دینے کا تو ہے ہی نہیں بولتے۔ کچھ لوگ تو دیتے تھے، بعد میں وصول بھی کر لیتے تھے۔ کیا ہے، نکاح کے مجلس میں نام ہوتا ہے نا، آدمی نکاح کا جب ایجاب و قبول سنتا ہے نا، کیا سننے کا زیادہ انٹرسٹ کس میں سے اس کو؟ مہر کتنا باندھتے ہیں، بلکہ وہاں کان بہت زیادہ تیز کرتا ہے، اوبو 50 گرام 100 گرام اوبو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس پر حد بندی کی کوشش کی۔ ایک عورت نے کہا اٹھ کر کے، آپ کون ہوتے ہیں حد بندی کرنے؟ قرآن کریم نے کہا ہے وَإِن كُنتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، قنطار بولتے راست، سمجھ رہے، گڈا۔ اگر کوئی اپنی عورت کو کیا کرتا ہے، سونے کا ایک ڈھیر دیتا ہے مہر میں، تو وہاں ڈھیر کا ذکر ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی بات کہی ہے، حضرت عمر رضی اپنے رائے، لیکن اتنی بات تو ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ زیادہ مہر باندھنا اچھی بات نہیں ہے، سمجھ رہے، فخریہ طور پہ، فخریہ طور پہ میں بہت اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں کسی کو پتہ ہے کیا؟ معلوم ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، اس لیے فخریہ طور پہ اس طرح سے مہر نہیں باندھنا۔ اب کم از کم مقدار کتنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بولتے وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے ایسا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے نہیں۔ قرآن کریم میں آگے ہے ان تبتغوا باموالکم، تم مال کے ذریعے سے کیا کرو، عورتوں کو طلب کرو۔ اب مال کس کو بولیں گے؟ مال کم از کم 10 درہم تو ہونا چاہیے، تبھی تو چور کے ہاتھ کو کاٹنے کے بارے میں اسلامی ملک میں ہے کہ چور نے اگر 10 درہم سے کم چرایا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹا نہیں جائے گا، سمجھ رہے، 10 درہم سے زیادہ اگر چوری کیا ہے تب جا کر کے اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے، سمجھ رہے، چھوٹی چیز کون سی بھی اس نے بیچارہ چوری کر لیا، سمجھ رہے، اس کے گھر میں بیچارے کچھ نہیں تھا، مجبور ہو کر کے چرایا، اب وہ 10 دیکھا جائے گا وہ کہ اس کی مقدار کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، 10 درہم سے کم ہے، یہ تمام فقہا کا اس میں اتفاق ہے، اسلامی ملک میں 10 درہم سے کم رہے تو اس کے چور کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، 10 درہم سے زیادہ ہو تو کاٹا۔ اس سے معلوم ہوا کم از کم مال بولنے کا کس کو، کم از کم وہ 10 درہم ہونا، 10 درہم سے کم ہو تو اس کو مالچ نہیں بولتے، اگر مال بولتے تو پھر چور کے ہاتھ کو کاٹنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، یہ کم کی بات ہو رہی ہے، ہاں زیادتی کی کوئی حد نہیں۔ اب 1 درہم کتنا ہوتا ہے وہ بھی آپ پوچھیں گے نا، 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 1 درہم 3 ماشا
ایک رتی ماشا ابھی سمجھ میں آتا نہیں، ابھی کیا ہے تو گرام، اب لوگ کیا گرام کو سمجھتے، اس حساب سے 32 گرام 35 گرام کے بیچ ہوتا ہے 10 درہم چاندی۔ درہم کس کا ہوتا ہے؟ چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، تو درہم کے حساب سے یعنی چاندی کے حساب سے 32 اور 35 گرام کے بیچ میں یہ کیا ہے کم از کم مقدار ہے۔ اب آپ اس زمانے میں 1 کلو چاندی کی کتنی قیمت ہے اس حساب سے 100 گرام کو کتنا ہے، پھر 35 گرام کو کتنا ہے معلوم کر لو کتنا ہے ظاہر بھائی چاندی۔ بھائی وہ بیپاری نم میں بول کے بولے گا تو کسی کو تو اندازہ ہوگا نا، تو اس حساب سے میرے حساب سے ایک 2500 کے آس پاس ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی 1000 100 1 روپیہ باندھتا ہے وہ اسٹائل کے ساتھ، بعض لوگ ہے ادھر کھیڑے میں سب ایسے ہی، ادھر تو بھی سونا باندھتے نا، کھیڑے میں سب کیا کرتے وہ بھی 780 پر 6 تو بسم اللہ بولتے 780 پر 6 باندھتے، کچھ لوگ 7000 780 پر 6، تو 7000 آیا تو پروان 1000 کیا ہوتا ہے نکاح نہیں ہوتا، نکاح ہو جاتا ہے بعد میں، بہرحال اس شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کو باقی پیسہ دے دے، سمجھ رہے، کیونکہ نکاح کا تعلق ایجاب و قبول سے ہے۔ ایجاب و قبول کیا ہو گیا، میں تجھے قبول تو مجھے قبول بول کے 2 گواہوں کے ساتھ نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا، 2 گواہ ہونا، مہر کا تذکرہ نہ کرو تو بھی ہو جاتا ہے، لیکن مہر وہ اس کا حق ہے بعد میں دینا ہی ہے۔ اگر عورت بولے تو میرے قریب نہیں آنا جب تک مہر تم نہ دو تو اسے بولنے کا حق ہے، سمجھ رہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر شادی بھی ہو جاتا ہے، کہیں مہر کے ذکر کے بعد نکاح کر دیا بول کو ہنگامہ مت کرو، نکاح تو ہو جاتا ہے، 2 گواہ ہیں، ایجاب و قبول ہوا نکاح ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے۔ اب میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، مہر کا مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ شرط ہے کنڈیشن ہے کہ آدمی مہر دے، لیکن نکاح کے موقع پر اس کا ذکر ہونا لازم نہیں ہے، کرتے عام طور پہ کرنا چاہیے، تو کم از کم مقدار معلوم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو ان کا مہر دو، وہ اس کی مالک ہے۔ یاد رکھیں یہ جو مہر ہوتا ہے یہ عورت کے اوپر کیا ہے، اس کے ایک دل جوئی کا سامان ہے، وہ معاوضہ نہیں ہے اس کا، یعنی مہر دینے کی وجہ سے وہ عورت شوہر کی ملکیت نہیں بنتی اور انہیں مالک نہیں بنتا۔ مہر دے دیا ہوں تو میری سمجھ رہے، جو مہر مقرر کیا جاتا ہے وہ اس عورت کا معاوضہ نہیں، معاوضہ کا مطلب وہ عورت آپ کی باندھی نہیں بن جاتی، آپ اس کے مالک نہیں بنتے، سمجھ رہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ یہ مہر جو ہے نا اس کے جسم کی قیمت ہے، سمجھ رہے، اب وہ میری ہو گئی، نہ ایک اس کے اوپر نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی دل جوئی کے سامان کے لیے تم کیا کرو، ایک مہر مقرر کرو۔ اب اس کو مہر دینے والا جو شوہر ہے اس کی حیثیت کو دیکھا جاتا اور اس کے بعد اس کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آدمی کماتا ہے 50,000 روپے، سمجھ رہے، اب اس کو مہر مقرر کیا گیا 2 لاکھ، کہاں سے دے گا وہ؟ اس کی جو کیپیسٹی ہے اسی حساب سے کیا کرنا چاہیے، مہر کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے۔ عورت کو چاہے تو ڈیمانڈ کرنے کی اجازت ہے، لیکن حیثیت کو دیکھ کر کے۔ انہیں 2,000 روپے کماتا ہے، اب انہیں 50,000 ہونا بولے تو عام طور پہ انگیجمنٹ میں کیا کیا جاتا ہے، مہر کا تذکرہ ہوتا ہے، مہر کتنا دینے، مہر کا تذکرہ، بعض لوگ بولتے نہیں مہر ہو تو بعد میں نہ، ابھی نہ تو ہونے سے، لیکن بعض لوگ نہیں، مہر کا بھی ہونا تذکرہ، وہ ڈیٹ جب فکس کیا جاتا ہے تو مہر بھی فکس کیا جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ چاہیے کہ عورت کے بھرم کا بھی لحاظ کیا جائے اور مرد کے حیثیت کا بھی، مرد کی حیثیت نہیں ہے، انہیں بھی کیا ہوتا ہے، بادل ناخواستہ مانتا ہے، کیا کرنے کا، شرم کے مارے میں مان لیتا ہے، ملازم ہے، بعد میں دینا ہونا تو ہے نہیں، بعد میں معاف کرا لیں گے، زبر کیا بات ہوئی، ارے جتنی دینے کی طاقت اس کے اندر ہے اتنا ہی کیا کرو، مہر ڈیمانڈ کرو۔ تو خیر مہر عورتوں کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا نحلہ، اب یہاں پر ایک نحلہ کا ذکر ہے، نحلہ کا معنی عطیہ، سمجھ رہے، خوش دلی۔ آدمی کسی کو ہدیہ دیتا ہے نا، وہ زبردستی نہیں دیتا ہے، خوشی میں دیتا ہے، نہیں کبھی دیے ہیں ہدیہ،
تمہیں بولیں گے تم نہ بہت مل کے رہیں گے نا. ہاں لوگ ہدیہ جب دیتے نا خوشی سے دیتے, کوئی زبردستی نہیں دیتے, اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. خوش ہو گیا پھر کیا کرتا ہے, اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دو, کیونکہ اس زمانے میں لوگ بوجھ سمجھ کر کے دیتے تھے. دینا نا, جیسے اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ. عمرہ کرنے میں بہت خوشی خوشی جاتے ہیں, عمرہ کرنے. حج کا بھی نہیں بولتا میں, کسے معلوم حج بھی کتنے لوگ. عمرہ خوشی خوشی, اس سے کم پیسہ رہتا ہے زکوٰۃ دینے کا. غریبوں کو دینا نا بوجھ سمجھ کے دیتا ہے, جبکہ خوشی خوشی دینا چاہیے, ان کا حق دے رہے آپ. اسی طرح عورتوں کو ان کا مہر, چونکہ مہر ان کا حق ہے, تم کیا کرو خوشی سے دو. ہاں حدیث میں آتا ہے ما نحل والد ولدن افضل من ادب حسن. باپ نے اپنے بچے کو اگر سب سے اچھا تحفہ دیا ہے, اچھا ہدیہ دیا ہے, وہ ادب. بہترین ادب اگر کوئی باپ اپنے بچے کو سکھاتا ہے, یہ باپ کی طرف سے بچوں کو ملنے والا سب سے بہترین گفٹ. تو اس میں بھی نحلہ گفٹ کے معنی میں ہے, ہدیہ عطیہ. تو جیسے گفٹ آدمی خوشی خوشی دیتا ہے, مردوں تم بھی کیا کرو, عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دو. دو زیادتوں کی طرف توجہ دیجیے دو. ابھی تیسری کیا بات ہے, فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, اگر عورتیں تمہارے لیے مہر میں سے خوشی خوشی کیا کر دیں, چھوڑ دیں. عورتیں اگر مہر ملنے کے بعد مہر میں سے کچھ کیا کر دیں, تمہارے لیے چھوڑ دیں, معاف کر دیں, پورا پورا یا آدھا یا 1/3 جتنا بھی, فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, تو مردو تم اس کو خوشی اور ہنسی خوشی کیا کر جاؤ, کھا جاؤ. کھا جاؤ کا مطلب تم استعمال کر سکتے ہو, سمجھ رہے. تو عورتیں خوشی سے کیا کر دیں, معاف کر دیں. تو پھر مردوں کے لیے تو یہ خوشی کب ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں آنے کے بعد انہیں کیا کرنا, دینا. ہاتھ میں آنے سے پہلے مہر دینا کی دینا بالکل نہیں دینا. جیسے وراثت میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, بھائی اور بہنوں دونوں کو بھی ملنا چاہیے, ان کا باپ مرا ہے. تو جہاں پر رواج نہیں ہے عورتوں کو لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا, وہاں کیا کر دیا جاتا ہے, باپ شادی میں تجھے دیا نا وہ, اب اس کے بعد میں جب باپ مر جاتا ہے تو عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو بہنوں کو یہ بھائی لوگ کیا نہیں کرتے, تو وہاں کیا بولتے, تجھے ہونا جی نکو بھائی منجے کا اللہ منجے بس دی. انہیں ملازمیں کیا کرتی بہن بھائی کو. یہ جو ملنے سے پہلے جو عورتیں لڑکیاں بہنیں بیٹیاں معاف کرتی ہیں نا, اس کا کوئی اعتبار نہیں, سمجھ رہے. ملنا اس کے ہاتھ میں, خاص کر کے جو جائیداد غیر منقولہ بعض چیزیں ہوتی ہیں, اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے, اس کا رجسٹری کرنا, کیا کرنا, تب جا کے وہ اس کا مالک بنتا ہے. مالک بننے کے بعد میں کیا کر دیا, دوسروں کو دیا, تب وہ دینے کا اعتبار ہے. ابھی مالک کچھ نہیں بنا انہیں, ہاں نہ کو بن کیا اس کا کوئی اعتبار ہے. ارے کسی چیز کے آپ مالک کچھ نہیں بنے, اس کے بعد آپ اس کو میں دے دیا اس کو, ہوتا ہے کیا, نہیں سمجھے. ابھی 1 لاکھ روپیہ آپ میرے کو دینے کا ہے, ابھی آپ میرے کو دیے چ نہیں, میں بولتا ہوں میں نے, ارے میں مالک کچھ نہیں بنا ابھی اس 1 لاکھ کا, میرے ہاتھ میں آنا, اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو, اس سے پہلے ہی معاف کرنے کا دینے کا, وہ کیا مطلب ہے اس کا. تو یہ معاف کرانا نہیں ہے. کس کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں ہم, کس کو نہیں دے سکتے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے. اس لیے معاف کرانے کا مطلب کیا ہے, وہ عورت کے ہاتھ میں آنا, اس کے بعد عورتیں اپنے شوہر کی مالی حالت یا اپنے باپ کی مالی حالت کو دیکھ کر کے ترس کھا کر کے وہ عورتیں کیا کریں, اپنے مہر میں سے
شوہر کو دے یا اپنے باپ کو دے یا اپنے بھائی کو دے سکتی ہے، اس کو اختیار ہے، وہ اپنے مہر کو کس کو بھی دے سکتی ہے، صدقہ خیرات کر سکتی ہے، اپنے بھائیوں کا سپورٹ کر سکتی ہے، اپنے ریلیشن میں جو کمزور ہے ان کو دے سکتی ہے، چاہے تو اپنا شوہر کمزور ہے تو اس کو بھی فائنینشیل وہ کمزور ہے اس کو بھی دے سکتی ہے، اس کو اختیار ہے، سمجھ رہے؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر عورتیں خود ہی اپنے مہر میں سے تم کو کیا کر دیں، دے دیں، چھوڑ دیں، مطلب میرے کو دینے والے کو نہیں بول دیے، فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم کیا کر سکتے، خوشی ہنسی کھا سکتے، سمجھ رہے؟ یہاں کھا سکتے بول کے کھانے کا مطلب کھانا نہیں ہے، ابھی کبھی کبھی سونا رکھتے، کبھی پیسہ بھی سونا کھا سکتے کیا؟ کھانے کا مطلب ہے استعمال کرنا، تمہارے لیے اب اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، یہ مطلب ہے، جیسے قرآن کریم میں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو لوگو تم کسی کا بھی مال ناحق طریقے سے باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو مت کھانے کا مطلب خالی کھانا میں حرام ہے، تو استعمال کر سکتے، بعض لوگ پوچھتے ہیں نا سود کا پیسہ میں سنڈس میں لگا سکتا ہوں کیا، دیوار میں لگا سکتا ہوں کیا، اس میں ارے اپنے میں اپنے ذات کے لیے اپنے لیے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا، چاہے گاڑی میں، چاہے کپڑا پہن کر یا سنڈس بنا کر یا کسی بھی طریقے سے اپنے فائدے میں استعمال نہیں کرنا، تو فکلو مطلب کھاؤ کا مطلب استعمال کر سکتے، کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہو، پہن بھی سکتے ہو، رہ بھی سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، سمجھ لو؟ سود کا مال مت کھاؤ کا مطلب لینا نہیں، اپنے لیے اس میں فائدہ نہیں رکھنا، اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں استعمال نہیں کرنا، ایسے یہ فکلو کھاؤ کا مطلب استعمال کر سکتے، ہنیئن مریا، ہنسی ہنسی خوشی خوشی، ہنیئن بولتے خوش، مریان بولتے خوش ہضم، جلدی ہضم ہوتا ہے اس کو بولتے کھانے کو، ایسے کھانے کو جو جلدی ہضم ہوتا ہے، مطلب تم یہ کھاؤ گے تو بعض لوگ بولتے نا میرا انہیں کھایا نا ہضمیں گا نہیں ہوتے کیا، ہاں ہضمیں گا نہیں، کیا مطلب اس کا ریئیکشن ہو کے انہیں تباہ برباد ہوئیں گا بول کے، ایسا مطلب، تو اس میں تباہی بربادی نہیں، خوشی اور ہنسی کے ساتھ تم کیا کر سکتے، کھا سکتے، کیونکہ اس نے خود ہی کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، زبردستی نہیں، ہاں اسے مجبور کرنا نہیں، مجبوری میں آ کر وہ معاف کر دے اس کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں، جیسے میں نے کبھی ابھی کہا کہ بعض علاقے میں کیا ہوتا ہے، زندگی بھر اس کو مہر نہیں دیتے، مرنے کے بعد میں شوہر کے میت کو جنازے کو سامنے رکھ کر کے اس عورت بیوہ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ سلوک کیا جاتا ہے، اب انہیں بیچاری غم میں نڈھال ہوتی ہے، انہیں کیا کرتے ہیں یہ ادھر عورتوں کا کیا کوے جیسا ٹھوکتے، اس طرح سے اس کو دماغ خراب کرتے، معاف کر دی بولتی ہے، یہ معافی کا کوئی اعتبار نہیں، ایسا کوئی زبردستی نہیں ہونا چاہیے عورتوں کے ساتھ، وہ خوشی سے اپنے حساب سے کیا کرے، دے دے تب جا کر کے معاف ہوگا، تو اس زمانے میں زبردستی معاف کرایا جاتا تھا، اللہ نے فرمایا زبردستی معاف نہیں کرانے کا، وہ خوشی سے کیا کر دے دے تو تم کو لینے کی اجازت ہے، تو اس طرح 3 زیادتوں کی طرف اللہ نے اس میں توجہ دلائی، یہ کہ شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی سے دو، ان کو دو، وہ ان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔